اربوں کی تعداد میں دنیا میں لوگ ہیں، لیکن اللہ کا کتنا احسان کہ اس نے ہمارے لیے مسلمان گھروں کا انتخاب فرمایا. کیونکہ اپنے بس میں تو نہیں ہوتا نا پیدا ہونا، کہیں پر پیدا ہو سکتا ہے، کسی کافر گھر میں پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا احسان اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا. اور ہم نے عاشقان رسول کے گھر میں آنکھ کھولی، پھر دنیا میں آ کر ہم نے اذان سنی. کتنا بڑا اللہ کا احسان. جو بھی ہمیں پیدا ہوئے اذان تو سنی ہوگی، سب کے کانوں میں اذان دی جاتی ہے. یہ اللہ پاک نے ہمیں شرف بخشا کہ ہم ہدایت پر ہیں. اب اس ہدایت کو بیچ کر گمراہی نہ خریدی جائے، ورنہ یہ آخرت کی تجارت میں بہت نقصان دہ سودا ہوگا. ہم دنیا میں آئے، ہم ہدایت پر ہیں، ایمان سینے میں موجود ہے. اب اس ایمان کو بیچنا نہیں ہے. لوگ ایمان کو بیچ دیتے ہیں، بڑا سستا بیچ دیتے ہیں. دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت، دنیا کا نام، عہدہ، منصب، یہ سب کچھ فانی ہے. ہماری نظروں کے سامنے کتنے واقعات موجود ہیں. بڑے بڑے پاورفل لوگ دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے مالدار چلے گئے. تو یہ سارا کچھ فانی ہے. کوئی کرسی ہے عارضی ہے، عہدہ ہے عارضی ہے، مال و دولت عارضی ہے، چلا جائے گا، بندہ چھوڑ جائے گا، یا مال پہلے چھوڑ جائے گا ورنہ بندہ چھوڑ جائے گا مال کو. ایک نہ ایک ہونا ہی ہے. اگر خدا نہ خواستہ پیسے کی لالچ میں، منصب کی لالچ میں، ویزا حاصل کرنے کی لالچ میں، لوگ ویزے کے لیے فارم لکھ بھی دیتے ہیں میں فلاں مذہب کا ہوں، مسلمان شو کیا تو ویزا نہیں لگے گا فلاں مذہب. خیر ہے، لکھنا ہی ہے نا، پھر لکھنے سے بھی مذہب دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو یہ ایمان کا سودا کرنا ہے، بہت بڑا نقصان ہے. اپنے وقت کے ولی اللہ ہے حضرت حسن بصری، ان کے دور کا ایک واقعہ ہے اور بڑا عبرتناک اور سبق آموز واقعہ ہے. آپ ایک جگہ تشریف فرماتے کہ دیکھا کہ لوگ ایک بندے کو گھسیٹ کر لیے جا رہے ہیں، ایک مردے کو گھسیٹ کر لیے جا رہے ہیں. حضرت بصری نے جیسے ہی اس مردے کا چہرہ دیکھا بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو لوگوں نے وجہ پوچھی بے ہوشی کی. آپ نے فرمایا کہ یہ مرنے والا اپنے زمانے کا بہت بڑا عابد اور زاہد تھا. ایک دن یہ اپنے گھر سے نماز کی نیت سے نکلا، نماز پڑھنے جا رہا تھا. رستے میں کسی عورت پہ نظر پڑی، لڑکی پر نظر پڑی، نظر بہکی، دل ہار بیٹھا، اور یہ شخص عشق مجازی کے چکر میں پھنس. دل میں گندے جذبات ابھرتے رہے، اس کا وقت برباد ہوتا رہا. آخر اس نے اس لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیج دیا. اس پر اس لڑکی نے کہا کہ میں غیر مسلم ہوں، تو مسلمان ہو تو پہلے اپنا مذہب چھوڑو پھر دیکھتے ہیں. اس کے سر پر چونکہ عشق مجازی کا بھوت سوار تھا، شہوت غالب آئی، اس نے لڑکی کی بات مانی، دین اسلام چھوڑ دیا اور اس لڑکی کا مذہب اختیار کر دیا. اب جب لڑکی کے پاس پہنچا، کافر ہو کے اس کا مذہب اختیار کر کے اس کے پاس پہنچا، تو وہ بولی کہ اے شخص تجھ میں کوئی بھلائی نہیں ہے، تو اپنے مذہب سے وفادار نہیں ہے، تو میرے ساتھ کیا ہوگا. یہ کیا کر اس نے شادی سے انکار کر دیا. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہ ہوتا ہے. ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا اور جس عشق میں مبتلا تھا وہ بھی نہ ملا. آخر کفر ہی کی حالت میں موت کے گھاٹ اتر گیا. اور فرمائیے کتنا گھاٹے کا سودا ہے کہ ایمان بیچ کر گمراہی خرید لینا. ایک عورت کی وجہ سے، ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر ایمان کا سودا کر کے آخرت کی تجارت میں اس نے بہت بڑا نقصان کر دیا. تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. یقیناً یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہمارا کلمہ پڑھنا، مسلمان ہونا انشاءاللہ الکریم جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا. مگر یاد رکھیے، جہنم سے بچنے اور جنت کا حقدار بننے کے لیے صرف مسلمان ہونا ہی کافی نہیں ہے. صرف مسلمان ہونا ہی کافی نہیں ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، کوئی گناہ نہیں کرتے، کوئی غلط کام نہیں کرتے، ہم بہت اچھے ہیں، بہت نیک انسان ہیں. صرف یہ کافی نہیں ہے. کامیاب ہونے کے لیے دنیا سے ایمان سلامت لے کر جانا یہ کامیابی ہے. نزا کے وقت ایمان سلامت لے کر جانا، مرتے وقت ایمان سلامت لے کر جانا دنیا سے، یہ بھی ضروری ہے. صرف مسلمان ہونا کافی نہیں. کتنے مسلمان ہوتے ہیں آخری ٹائم کافر ہو جاتے ہیں، دار اسلام سے پھر جاتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اس ایمان کی قدر بھی کرنی چاہیے، شکر بھی ادا کرنا چاہیے.
ساتھ ہی ساتھ کفر سے نفرت بھی کرتے رہے. حدیث پاک میں کہ جس میں تین باتیں ہوں گے، جس میں تین باتیں ہوں وہ ایمان کی حلاوت یعنی مٹھاس پا لیتا ہے. ان تین میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی، وہ ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹ جانے کو اسی طرح ناپسند کرے جیسے آگ میں گرنے کو ناپسند کرتا ہے. معلوم ہوا ایمان والا رہنے، ایمان کی سلامتی کی طرف قبر میں اترنے اور اس ذریعے سے جنت کا حقدار بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کفر سے ہر دم نفرت کریں. افسوس آج کل ایمان کی سلامتی کی فکر بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے. عموماً لوگ اپنے نفس پر بھروسہ کرتے ہیں. بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا یہ ایمان کے لیے خطرہ ہے. سمجھتے ہیں میں بڑا پکا ہوں، بڑا علم رکھتا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں سب کی سنتا ہوں. بد مذہب کی سنیں گے تو ایمان برباد ہونے کا خطرہ ہے. برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے برے ہو جائیں گے، گناہوں کا اثر ہوگا، برائی کا اثر ہوگا. گناہوں میں مصروف رہنا. ہم کیا سیکھ رہے ہیں، ہم کس سے سیکھ رہے ہیں، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے. آگے درس کون کر رہے ہیں، بیان کون کر رہا ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں. ٹھیک ہے جہاں ہم سن لیں گے، ادھر بھی سن رہے ہیں کہ اور بھی جائیں گے وہاں بھی سن لیں گے، ہر طرف سن لیں گے، سب کی سن لیں گے، سب کی سنتے ہیں، ہم سب کے پاس جاتے ہیں. تو یہ درست نہیں ہے. ہم کیا سیکھ رہے ہیں، ہم کس سے سیکھ رہے ہیں وغیرہ کی ہم بالکل فکر نہیں کرتے. فلاں بھی تو دین کی بات کر رہے ہیں، فلاں بھی تو حدیث ہی سنا رہے ہیں، وہ بھی تو قرآن ہی سنا رہا ہے. کوئی ٹینشن نہیں. یہ نہیں دیکھتے اس کا عقیدہ کیا ہے جو یہ سنا رہا ہے. وہ سنا رہا ہے قرآن و حدیث، سناتے سناتے میرا ایمان برباد کر دے گا. ایسا میرا عقیدہ بنا دے گا سرکار کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، دیگر میرے عقائد ایسے خراب کر دے گا یہی قرآن حدیث سناتے سناتے کہ میں کسی کام کا نہیں رہوں گا. اس لیے بہت احتیاط کریں. اچھی باتیں سنتے ہوگی، درس و بیان سنتے ہوگی، اچھی باتیں سنتے ہوگی، میں کس سے سن رہا ہوں، اس کا کنیکشن کدھر ہے، اس کی لائن کدھر ہے، اس کے عقائد کیا ہیں، اس کے نظریات کیا ہیں، وہ کن کو فالو کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھ بھال کے کسی کے بات سنیں، ورنہ نہ سنیں. سنیں گے ایمان کا خطرہ ہوگا. اس کی صحبت میں بیٹھیں گے ایمان کا خطرہ ہوگا. علم دین سے دور بھاگنا یہ بھی ایمان کی بربادی کا ذریعہ ہو سکتا ہے. غیر مسلموں کی نقل کرنا، غیر مسلموں کا لٹریچر بے دھڑک پڑھنا، غیر مستند لوگوں اور غیر مستند طریقوں کے ذریعے دین سیکھنے کی کوشش کرنا. سوشل میڈیا پہ صرف دین سیکھ رہے ہیں، اس کی بھی سن رہے ہیں، اس کی بھی سن رہے ہیں. اب سوشل میڈیا پہ سنانے والا کون ہے یہ پتہ نہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے اسباب ہیں. اگر افسوس آج کل اکثریت ان کاموں میں مبتلا نظر آتی ہے. اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی تو ہمیں اس کی قدر بھی کرنی ہے، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ہاتھ ڈرتے رہیں کہ میں مسلمان تو ہوں، پتہ نہیں مرتے وقت کیا بنے گا، پتہ نہیں میرے ایمان کا کیا ہوگا. اس کی ہر دم فکر رہنی چاہیے. ہر لمحہ سلامتی ایمان کی فکر کرتے رہیں. قرآن پاک میں ہے 12-9 سورہ اعراف آیت نمبر 99. تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں. جو تباہ ہونے والے ہیں وہی بے خوف رہتے ہیں اللہ کی خفیہ تدبیر سے. جو اللہ والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، آخری فکر ہوتی ہے، وہ ایمان کی فکر کرتے ہیں اور ٹینشن میں رہتے ہیں تو پتہ نہیں کیا بنے گا میرے ایمان کا. حضرت سفیان ثوری بڑے عالم تھے، بہت بلند رتبہ عالم دین تھے، بڑے پائے کے محدث تھے، ولی کامل تھے. آپ کے بارے میں منقول ہے کہ جوانی میں آپ کی کمر جھک گئی. لوگوں نے وجہ پوچھی، بتاتے نہیں تھے کہ جوانی کمر تو بڑھاپے میں جھکتی ہے، جوانی میں کمر کیوں جھک گئی. کوئی آپ نے جواب نہ دیا. لوگوں نے بڑا پوچھا. ایک بار آپ کے ایک شاگرد نے بار بار وجہ پوچھی تو آپ کو پھر بتانی پڑی. کہا کہ میرے ایک استاد تھے، ان کا شمار بڑے علماء میں ہوتا تھا، میں نے ان سے کئی علوم سیکھے. جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، میرے استاد صاحب کا، تو مجھ سے کہنے لگے اے سفیان، کیا تم جانتے ہو کہ میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ میں 50 سال تک مخلوق خدا کو اللہ کی اطاعت کرنے اور گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتا رہا، مگر افسوس آج میری زندگی کا چراغ گل ہونے والا ہے، میں مرنے والا ہوں. تو اللہ پاک نے مجھے اپنی بارگاہ سے یہ فرما کر نکال دیا ہے کہ تو میرے بارگاہ کی اہلیت ہی نہیں رکھتا، میری بارگاہ میں آنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا. رب نے یہ فرما دیا. اپنے استاد کی یہ بات سن کر عبرت کی وجہ سے میری کمر ٹوٹ گئی، جس کے ٹوٹنے کی آواز وہاں موجود لوگوں نے سنی. میں اللہ کے خوف سے آنسو بہاتا رہا، شدید بیمار ہو.
یہ معاملہ کتنے بڑے مرتبے والے، سفیان ثوری کے بھی استاد، بہت بڑے عبادت گزار، محدث، مفکر، عالم، ساری زندگی نیک باتوں کی تلقین کرتے رہے، لیکن آخری وقت میں اب رب کہہ سکتا ہے، اس کی مرضی ہے، ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہے، اینڈ پہ وہ کہہ دے نہیں قبول، تو میری بارگاہ کے قابل ہی نہیں ہے، وہ فرمان کیا کر سکتا ہے؟ وہ بے پرواہ ہے، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، وہ جو چاہے کرے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اس لیے اپنے رب سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ دنیا میں آگے ہیں تو اب ان سارے معاملات سے گزرنا پڑے گا، فکر معاش بد بلا، حول معاد جاں گزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں؟ اب روح بدن میں آ گئی ہے، اب سمجھو پھنس گئے، نہ آتے تو اچھا تھا، اب آ گئے نا، اب دنیا میں بھی ٹینشنیں، بچپن میں بھی ٹینشنیں ہوتی ہیں، جوانی میں بھی، بڑھاپے میں بھی، بڑھاپے میں ذرا زیادہ ہو جاتی ہیں، اور پھر نزا کی سختیاں، پھر قبر کے معاملات، حشر کے معاملات، میزان کے معاملات، پل صراط کے معاملات، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں؟ اس لیے صحابہ کرام تمنا کرتے تھے کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھ کو نہ جانا ہوتا، کاش میں کوئی درخت ہوتا، کاش میں پتھر ہوتا، کاش میں کوئی بے جان چیز ہوتا، میں انسان نہ ہوتا، یہ تمنا کیا کرتے تھے۔ اب انسان ہے تو اب ان ساری تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا انسان کہ میں بالکل تکلیفوں سے بری ہوں، میرے کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ہر بندے کو دنیا میں آ گئے نا، اب ٹینشنوں میں گھر گئے، پریشانیوں میں گھر گئے، بیماریاں، پریشانیاں، تنگ دستیاں، اور یہ تو چلو دنیا کے معاملات ہیں نا، گزر جاتے ہیں، پھر آخرت کے جو شروع ہوں گے نا، جب روح نکلے گی وہاں سے اگلا کام شروع ہوگا، اصل کام وہاں سے شروع ہوگا۔ ہم ان معاملات کو نا بہت کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا میں یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ مسئلے عارضی ہیں، یہ ختم ہو جاتے ہیں، اگر نہ بھی ختم ہو نا تو بھی صبر کریں گے تو اللہ اجر دے گا، یہ مسئلے فائدے مند نہیں ہیں، لیکن وہ مسئلے جو شروع ہونے ہیں نزا کے وقت سے بعد، روح نکلنے کی شدید تکلیف، رگ رگ سے روح نکالی جائے گی، ہزار تلوار کے ضرب دیں اور جتنی تکلیف ہوتی اس سے زیادہ تکلیف ہوگی، جسم کو کینچیوں سے کاٹیں جو تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف ہوگی، اور وہاں پہ مکہ شریف میں نا ہاتھ جب کاٹے جاتے ہیں تو وہاں عائشہ مسجد سے تھوڑا آگے وہ جگہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے جہاں ہفتے میں کوئی ایک دن مخصوص ہے وہاں ہاتھ کاٹتے ہیں جو چوریاں کرتے ہیں، تو اس لیے وہاں چوریوں سے لوگ بڑے ڈرتے ہیں، چوری کرتے ہوئے کہیں سے غلطی سے بھی کچھ ہو جائے نا، وہاں کچھ چیز پڑی ہوتی ہے کہیں بھی، وہاں وضو خانے میں بات کر کے پرس پڑے ہوئے ہیں، بیگ پڑے ہوئے ہیں، لوگ اٹھاتے نہیں، جہاں جن کو یہ پتہ نہیں ہوتا نا وہ کہیں اس نیت سے اٹھا لیتے ہیں، چلو جو پولیس کو دے دیں گے، کسی کو دے دیں گے، یا کہیں دے دیں گے، ادھر سے اٹھا لیں۔ ایک دو ہمارے ساتھ ایک پاکستانی انہوں نے ایک پرس اٹھایا، وضو کر رہے تھے تو وہاں ساتھ کو بھول گیا بندہ، وہ شرطے کو دیا پرس، اس نے کہا رکھو ادھر، اس نے رکھا، وضو کر کے پھر اٹھا لیا کہ میں چلو کسی اور شرطے کو دیتا ہوں یا کسی اور سرکاری ڈپارٹمنٹ میں دے دوں گا، بھائی کسی کا آیا تو یہ اس کے اندر اچھا جذبات اچھی نہیں آتی، لیکن وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا۔ دوبارہ جب اٹھایا تو کیمروں میں آیا، کیمرے تو وہاں جگہ جگہ لگے، خفیہ کیمرے بھی ہیں اور بھی بڑے بڑے کیمرے ہیں، اٹھایا، آئے دو بندے اٹھا کے اسے گاڑی میں ڈالا دے، اب نیت نہیں دیکھیں گے وہ کہ تو نے کس نیت سے اٹھایا تھا، تو نے ہمیں جمع کرانا تھا، پولیس کو دینا تھا کہ دینا تھا، اچھی نیت تھی تیری، میں کسی کو دے دوں گا، چوری کی نیت نہیں تھی، اور ہاتھ کٹنے۔ ایک اور یہاں کی بہت بڑی پارٹی تھی پنڈی کی، جن کی اپنی ملیں تھیں، اربوں پتی، ان کی عورت نے ایسی کوئی کسی کا بیگ اٹھایا، کتنے مہینے تک تو وہاں ٹرائل چلتا رہا، اس کے بعد انہوں نے وہاں کے کروڑوں روپے کی آفر کی ان کو کہ ہاتھ نہ کٹے، لیکن نہیں وہاں دیکھا جاتا، جو بھی رشوت کے معاملات کو اتنے چلتے ہیں نا، تو یہ غلطی کبھی وہاں جائیں تو نہیں کرتے، عمرے پہ جائیں، حج پہ جائیں، کوئی چیز پڑی ہو، سونا پڑا ہو، کچھ پڑا ہو، ہاتھ تک نہیں لگانا، اچھی نیت سے بھی اٹھا لیا نا کہ نہیں میں کسی کو پکڑا دوں گا، یہ وہ پھنس جائیں، اس لیے سیکھ کے جانا چاہیے کہ جس ملک جانا ہے اس ملک کے رولز وغیرہ پتہ ہونے چاہیے کہ کن کاموں سے بچنا ہے، کیا کرنا ہے، تو زیادہ ہمدردی کی جذبہ بھی دل میں پیدا ہوگا اور وہ کام کر دیا تو بھی پھنس سکتے ہیں، ہاتھ کٹا کے واپس آئیں گے۔ تو وہاں جب ہاتھ کاٹتے ہیں تو پہلے اس شکنجے میں جب ہاتھ دیتے ہیں تو پہلے الٹی تلوار سے اس کی انگلیاں توڑتے ہیں، یہ جوڑ یہ توڑتے ہیں الٹی تلوار، کتنی شدید، اور کٹنے سے زیادہ تکلیف تو یہ ہوتی ہے، اس کے بعد ہاتھ کو کاٹا جاتا ہے، کاٹنے کے بعد پھر کڑکتے ہوئے تیل کے اندر وہ ڈالا جاتا ہے، وہ جو زخم ہوتا ہے، زخم پہ ویسے ہی ذرا سا نمک لگ جائے، کچھ ہاتھ ہی رکھے شدید تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا کی سزائیں ہمیں کتنی بڑی لگتی ہیں،
اور نزع کے وقت تو اس سے زیادہ تکلیف ہوگی. یہ تو خالی ایک ہاتھ کٹتا ہے نا، سوچ کے تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے، خالی ہاتھ کٹنے کی تکلیف، کیونکہ کٹتا ہے کہ تلوار مارنے کٹ جاتا ہے. تو روح جب نکلے گی تو 1000 تلواروں کے ضرب سے زیادہ تکلیف ہوگی، کینچیوں سے کاٹنے سے زیادہ تکلیف ہوگی. اس وقت اللہ کے محبوب پناہ دیدار عطا فرما دے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، روح نکلنے کی تکلیف نہیں ہوگی. اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے، نزع کی سختیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اپنے محبوب کے جلووں میں اللہ کریم ہمیں موت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.